پاکستان کی سابق پارلیمنٹیرین، معروف مصنف و شاعرہ بشریٰ رحمان کے اعزاز میں ڈیلس کی ادبی شخصیت ریحان کیسر نے تقریب کا انعقاد کیا۔ تفصیلات سنینا منصور کی اس رپورٹ میں۔ ڈیلس کی ادبی شخصیت ریحان کیسر نے معروف مصنفہ اور شاعرہ کے لیے ٹیکساس کنگ ارونگ میں ایک شام بشریٰ رحمان کے نام سے محفل سجائی، جس میں نیلوفر عباسی، ممتاز ہدایت کار فرقان حیدر سمیت ڈیلس کی علمی و ادبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر معروف ادیبہ نیلوفر عباسی، شاعرہ جاس یونس، ڈاکٹر امیر سلیمان، نور امروہی اور دیگر نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، جس پر حاضرین نے خوب داد پیش کی۔ اس موقع پر تقریب کی مہمان خصوصی مصنفہ اور شاعرہ بشریٰ رحمان نے معاشرتی اقدار اور اخلاقی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی اور اپنے سابقہ دور سیاست کے تجربات بھی بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو ادب سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں، اردو دان طبقے کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ادب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں آئی ہوں، میں آپ سب کی بہت ممنون، بہت شکر گزار ہوں کہ میرے سارے سفر کی تکان اتر گئی ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ یہ دعا ہے میری کہ حشر تک تیری بزم یوں ہی بسی رہے، یہ دعا ہے میری کہ حشر تک تیری بزم یوں ہی بسی رہے، سبھی اہل بزم مغرب رہے کہ ابھی تو حشر اٹھا لوں۔ کیا بات! محفل میں شریک حاضرین شعراء کو سن کر خوب لطف اندوز ہوئے اور اپنے تاثرات میں کہا کہ ڈیلس ادبی محافل سجانے میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ ایسی تقریبات کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسے ایونٹس ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں، یہ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے کہ ہم ملک سے دور ضرور ہیں، لیکن جو ہماری ثقافت اور ہماری زبان ہے ہم اس سے آج بھی اتنے ہی قریب ہیں جتنے پاکستان میں۔ آج یہاں کافی عرصے بعد ایک اردو کے حوالے سے اور ناول نگار کے حوالے سے اتنی اچھی جو محفل ہے اس میں سب لوگوں کا شامل ہونا اور ہم لوگوں کا ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کی گفتگو کو سننا، یہ بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور ڈیلس علمی تقریبات کے لیے مشہور ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ جن کی ہم ناولز پڑھتے رہے ہیں، افسانے پڑھتے رہے ہیں، ان کی کہانیاں پڑھتے رہے ہیں، ان سے جب ڈائریکٹ یہاں پر لائیو بات چیت ہوتی ہے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بشریٰ رحمان کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی اور مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ سنینا منصور، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈیلس۔